انہوں کچھ کر لیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا اس کو جب تک وہ بندہ کرتا. جیسے مثال کے طور پر آپ سوچتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے تو خدا معاف کر دے گا, یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہر گناہ معاف کر دے گا, لیکن نہیں, آپ غلط خیال ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو جو توبہ کے لائق گناہ تو وہی معاف ہوگا, ورنہ ہر گناہ معاف نہیں ہوتا توبہ سے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے آپ حق کو چھین لیا, سمجھ رہے ہیں, کسی کو حق کو آپ نے مار دیا, اب جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا خدا توبہ سے بھی اس گناہ کو معاف ہوگا. اب کبھی یہ پتا چلا اگر کسی کا آپ نے حق کو مارا اور اگر وہ بندہ معاف نہ کرے تو خدا بھی اس کو معاف نہیں کرے, چاہے وہ حج کر لے, چاہے پورے قرآن کی تلاوت کر لے, چاہے تو اسلام کی خاطر وہ شہید ہو کر خون بہا دے, اپنی گردن کٹا دے, لیکن جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. سمجھ رہے کہ ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا, سمجھ رہے کہ غور کیجئے گا. تو اس سے پتا چلا کہ اگر آپ کسی کا حق مار لیے ہیں یا تو پھر آپ کسی کی چغل خوری غیبت خوری کیے ہیں یا بغیر الزام کے اس پہ اوپر تہمت لگا کر آپ ذلیل کیے ہیں, جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا. یہاں توبہ کی ضرورت نہیں ہے, وہاں معافی کی ضرورت ہے, وہاں بندہ سے معافی مانگنا. اگر آپ غیبت کیے ہیں کسی کی تو اس سے معافی مانگنا. اچھا غیبت کہتے کس کو, آپ سنتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں. غیبت کہتے کس کو معلوم ہے آپ کو؟ ارے غیبت اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بات موجود ہو, اس کے اندر وہ چیز موجود ہو, وہ بات موجود ہو, اور اس کے سامنے نہ کہہ کے پیٹھ کے پیچھے دوسرے کے پاس کہنا, اسی کے نام غیبت. اس کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں اور آپ اپنی طرف سے گڑھ کے جھوٹی طور پہ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں, یہ غیبت نہیں ہے, یہ تہمت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تہمت کہتے ہیں. ابھی کتنا مسلمان کے بھی نہیں پتا ہوگا الزام کس کو کہتے ہیں, تہمت کس کو کہتے ہیں, اس طرح کس کو کہتے ہیں, پڑھا ہی نہیں. اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے اور جھوٹ کے آپ پر ہاتھ چڑھا کے کہتے ہیں اس کو تہمت, اسی کے نام الزام ہے, اسی کے نام افطرا ہے, اسی کے نام بہتان, یہ سب نام اسی کا ہے. اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر موجود ہے, اور اس کے پیٹھ کے پیچھے جو باتیں ہم کہتے ہیں اس کے سامنے نہ کہہ کر کے اس کو غیبت کہتے ہیں. آج دیکھیں کہ مسلمان اس سے مبتلا ہے کہ نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ماں جو دنیا چھوڑ کر چلی جائے, اگر بیٹا گناہ سے بچ جاتا ہے تو گناہ سے رک جاتا ہے, گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ بیٹا, تو خدا کی قسم اس ماں کے لیے یہ ضمانت ہے کہ بیٹا گناہ سے رکے گا, خدا اس کے قبر میں رحمت کے بارش کرے گا. بیٹا گناہ سے بچ رہا ہے, ماں کے قبر میں خوشی مل رہی ہے, باپ کے قبر میں فرحت ہو رہی ہے, باپ کو روح اور چہرے چمک رہے ہیں, باپ کو روح کو خوشی ہو رہی ہے. پتا چلا باپ ماں کے چل جانے پر یا ماں کے جانے پر کوئی بیٹا اگر نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے, ذرا بے کعبہ کی قسم اس کی ماں کے قبر میں ہے لیکن اس کی ماں کا چہرہ چمکتا ہے, اس کی ماں کے روح کو خوش ہوتی ہے, اس کی ماں دعائیں دیتی ہے, واہ رے بیٹا آج تو ضرور میرا حق ادا کر رہا ہے, آج تو نے نافرمانی نہیں فرما برداری کر رہا ہے, آج تو نمازیں پڑھ کر سجدہ کر کے برائی سے بچ کر تو اپنی ماں کو خوشی پہنچانا چاہتا ہے. تو ہر بچے کو چاہیے برائی سے رک جائے, نیکی کرنا شروع کر دے, ماں کے قبر میں خوشی بھی ملے گی, تیری ماں کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. پتہ چلا وہ نیکی کر کے بھی پہنچائے.